اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے قربانی کے احکام۔ سب سے پہلے تو ہے قربانی کی تقسیم۔ یہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کی دو قسمیں، ایک قربانی واجبی ہے، ایک قربانی مستحبی تاکیدی ہے۔ اور اصل جو شرائط اور مسائل ہیں وہ اس حاجی کے لیے ہیں جو حج کے موقع پر باقاعدہ مناسک حق حج انجام دے رہا ہو۔ پاکستان میں جو قربانی کی جاتی ہے یہ قربانی تاکیدی مستحبی ہے۔ اس میں وہ شرائط نہیں ہیں جو حاجی کی قربانی کے شرائط ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، پاکستان میں جتنا قربانی کی جاتی ہے یہ مستحبی اور تاکیدی ہے۔ اس کے شرائط بھی مختلف ہیں، اس کے احکام بھی مختلف ہیں۔ جتنے احکام اور شرائط ہیں جن پہ پاکستان میں زیادہ تر زور دیا جاتا ہے عمل کرنے کا، وہ اس قربانی کے ہیں جو حاجی کی قربانی ہوتی ہے۔ جہاں حاجی اپنی قربانی انجام دیتا ہے اس کے جتنے شرائط ہیں، وہ 2 سال کا پورا ہو، اگر بکرا ہو یا گائے ہو، اگر وہ بھیڑ کا بچہ ہو تو اس کے لیے 7 ماہ پورے ہونے ضروری ہیں۔ یہ سارے اس قربانی میں ہیں جو حاجی حج کے موقع پر انجام دیتا ہے۔ پاکستان میں یہ قربانی مستحبی تاکیدی ہے، اس میں ان شرائط کا ہونا بھی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس قربانی میں ایک جانور میں کتنے بندے شریک ہو سکتے ہیں، تو اس کی شریعت میں کوئی حد معین نہیں کی گئی۔ 2، 4، 5، 6، 8، 10 بندے بھی ایک جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ کہ یہ قربانی اپنے گزشتگان کی طرف سے بھی دی جا سکتی ہے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک جانور گھر کے جتنے احباب ہیں، جتنے افراد ہیں، ان سب کی طرف سے ایک قربانی کا جانور دیا جانا بھی کفایت کرتا ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جتنی شرائط ہیں کہ وہ کن کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، فلاں یہ سارے شرائط اس قربانی میں ہیں جب حاجی قربانی کرنے کے لیے جانور لے۔ پاکستان میں جتنے قربانی کے جانور لیے جاتے ہیں ان سب میں ان شرائط کا ہونا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ عمر کم ہو تب بھی قربانی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ بکرا ہے، گائے ہے، سال کا ہو، جس طرح پاکستان میں عام ایک لفظ رائج ہے کہ دندہ ہونا چاہیے، پاکستان میں اس لفظ دندے کی تعبیر بنائی ہوئی ہے۔ شریعت میں اس دندے کی کوئی تعبیر موجود نہیں ہے کہ دندہ ہو تو اس کی قربانی ہوتی ہے۔ مرحلہ اگلا یہ ہے کہ آیا یہ قربانی کا جو گوشت ہے کہاں کہاں تقسیم کرنا ہے، کس کس کو دینا ہے۔ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ مستحب عمل یہ ہے، ایک حصہ تو اپنے گھر میں استعمال کرنا چاہیے، دوسرا حصہ مسلمانوں کو دینا چاہیے۔ اس مسلمان میں کوئی شرط نہیں ہے، شیعہ ہو، اہل سنت ہو، مسلمان کو یہ قربانی کا حصہ دیا جا سکتا ہے جو مستحق ہو۔ تیسرا حصہ بھی اسی طرح مسلمانوں میں اور مستحقین میں وہ استعمال کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک حیوان، جس طرح میں نے کہا ہے، ایک حیوان اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے اور مرحومین کی طرف سے بھی جانور قربانی کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی قربانی کی وسعت نہیں رکھتا، قربانی کا جانور نہیں خرید سکتا، تو اسی قربانی کے جانور کی قیمت بطور صدقہ اگر دے دے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک قربانی شمار ہوگی۔ آج ایک سوال ہو رہا تھا کہ یہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے صاحبان، سامعین و ناظرین؟ تو اصل قربانی کا ہدف یہ ہے کہ وہ فقراء و مساکین جن کو پورا سال خدا نہ کنند کھانے کے لیے گوشت نہیں ملتا، تو یہ رواداری ہے، یہ صدقہ ہے، یہ امراء قربانی کر کے غرباء تک پہنچائیں۔ لیکن پاکستان میں عجیب روش ہے، بلکہ اکثر مقامات پر، کہ قربانی کے گوشت کو فریز کر دیا جاتا ہے، اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور ایک ماہ 2 ماہ اسی گوشت پہ ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور تعجب ہوتا ہے، کم از کم وہ لوگ تو اس کی بچت کریں۔ اکثر وہی لوگ اس گوشت کو فریز کرتے ہیں جو تقریباً پورے سال میں گوشت عام طور پر ان کی غذا رہتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس گوشت کو ان مستحقین تک پہنچائیں جن کو یہ گوشت نصیب نہیں ہوتا، اور جو قربانی کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ اور یہ ایک مشکل مرحلہ، اگرچہ بات کڑوی ہے، بہت زیادہ شرائط پہ توجہ دی جاتی ہے، بار بار فون کیے جاتے ہیں، اس کا کان کٹا ہوا ہے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے،
اس کا 2 سال سے 1 ماہ رہتا ہے، یہ شرائط ہر کوئی پوچھتا ہے۔ لیکن مہربان سامعین و ناظرین ناراض نہ ہونا، جس طرح اللہ کے لیے قربانی بے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ سوچیں جس پیسے سے قربانی خریدی جا رہی ہے، وہ جانور خریدا جا رہا ہے، آیا وہ پیسہ بھی بے عیب ہے یا نہیں؟ لیکن اگر وہ پیسہ عیب دار ہے، غریبوں کا حق مارا ہوا ہے، یتیموں کا حق مارا ہوا ہے، حقوق شرعیہ ادا نہیں کیے ہوئے، تو ناراض نہ ہونا، چاہے اس سے جتنی خالص قربانی لی جائے، شرائط پورے ہوں، جانور صحت مند ہو، تو اس قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں جانور کامل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس پیسے کو کامل کریں جس کے پیسے سے آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ پیسہ پاک ہو، پیسہ صاف ہو، کسی کا حق نہ ہو، حلال ہو، اور حلال کی کمائی سے وہ پیسہ لیا ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں، 1,00,000 روپے کی قربانی کر لیں، 2 لاکھ کی کر لیں۔ لیکن اگر فقط اس جانور میں شرائط دیکھنی ہے اور پیسے میں شرائط نہیں دیکھنی، تو مہربان سامعین و ناظرین اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ فقط دکھاوا ہے، اور اللہ کے نزدیک دکھاوے والے عمل کی کوئی جزا نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو دعا ہے خداوند منان ہمیں انشاءاللہ حلال کی رقم سے قربانی کا جانور خریدنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانی کے جانور کے شرائط ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ قربانی کے جانور میں جو ذبح کے شرائط ہیں وہ بھی اکثر طور پر بس اوقات ان کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرے اس کے ہاتھ میں جو چھری ہے وہ لوہے کی چھری ہو، وہ سٹیل وغیرہ کی چھری سے اگر جانور قربانی کا ذبح کیا جائے تو وہ کفایت نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ذبح کرنے لگے تو اس کے پاؤں قبلہ کی رخ ہوں، اس کا منہ قبلہ کی رخ ہو، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، اور قربانی کی جو دعا ہے وہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ سنت عمل ہے، اگر کوئی نہ بھی پڑھ سکے تو قربانی ہو جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔